السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نور الانوار کا درس شروع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اسے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنى للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام وصیرها موثقة بالبراہین والدلائل وموشحة بالحجج والشمائل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالأيدي المتين ورفع درجاتهم في أعلى عليين وشهد لهم بالفلاح واليقين، وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين وتابعيهم وتبعهم من الأئمة المجتهدين۔ دیکھیے، یہ آپ کی کتاب فن اصول فقہ کی نور الانوار ہے۔ متن اور شرح دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا متن ہے منار اور اس کی شرح ہے نور الانوار۔ یہ دونوں اصول فقہ کی بڑی عظیم کتابیں ہیں۔ فن اصول فقہ، اس کو جاننے کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جن میں پہلی چیز ہے اصول فقہ کی تعریف، اور دوسری چیز غرض و غایت، اور اس فن کا موضوع، اور جس فن میں یہ کتاب ہے اس کے مصنف کے حالات۔ یہاں ان چاروں چیزوں کا بیان مختصراً کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ان چاروں چیزوں کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ اصول فقہ کی تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے۔ جس فن کو آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اگر اس کی تعریف ہی معلوم نہ ہو تو وہ آپ کے نزدیک مجہول ہوگا، اور مجہول کو طلب کرنا لازم آئے گا، جو کسی عقل مند کا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس فن کے غرض اور غایت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی اسی لیے ضروری ہے تاکہ عبث اور بیکار چیز کو طلب کرنا لازم نہ آئے، کیونکہ جس چیز کو طلب کر رہا ہے، اگر اس کے طلب کرنے کی غرض اور غایت ہی معلوم نہ ہو تو وہ بھی عقل مند کا کام نہیں کہا جائے گا۔ پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ جس کو وہ طلب کر رہا ہے، جس کو وہ حاصل کر رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں حاصل کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس فن کا موضوع۔ موضوع کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ موضوع کے ذریعے اس فن کے مسائل دوسرے فنوں کے مسائل سے الگ ہو سکیں، ممتاز ہو سکیں۔ تو
فن کے طلب سے پہلے ان 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: فن کی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت۔ اچھا، چوتھی چیز ہے مصنف کا جاننا۔ مصنف کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے جب مصنف کی حیثیت، ان کا مقام ہمیں معلوم رہے گا تو اس فن کا درجہ ہمارے نزدیک اہم ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ جب ہمیں معلوم رہے گا کہ اس کے مصنف ایک عظیم مرتبے کے ہیں تو اس کتاب کی اہمیت ہمارے نزدیک بڑھ جائے گی، اس لیے مصنف کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تعریف کہتے ہیں جس کے ذریعے شے کی حقیقت بیان کر دی جائے، ایسی چیز جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بیان کر دی جائے۔ اور موضوع کہتے ہیں جن کے عوارض ذاتیہ سے فن کے اندر بحث کی جائے، وہ موضوع ہے۔ جس کے عوارض ذاتیہ کے ذریعے فن میں بحث کی جائے وہ فن کا موضوع ہے۔ اور غرض کہتے ہیں کہ فاعل سے فعل جس کی وجہ سے صادر ہو، وہ اس فن کی غرض ہے۔ فاعل سے فعل کا صدور جس مقصد سے ہو، جس غرض سے ہو، وہ غرض، وہ مقصد، وہی فعل کی غرض اور مقصد ہوتی ہے۔ غرض اور غایت میں تھوڑا فرق ہے۔ غایت کہتے ہیں اس نتیجے کو، اس ثمرے کو جو فعل پر مرتب ہو، اور غرض کہتے ہیں جس کے لیے فعل کا صدور ہو۔ دیکھیے، یہ فن جس میں آپ کی کتاب ہے اصول فقہ، اس کی تعریف 2 طریقے سے کی گئی ہے۔ اصول الفقہ ہے، یہ اصول مضاف ہے، الفقہ مضاف الیہ۔ تو ایک تعریف کی گئی ہے مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا لحاظ کر کے الگ الگ، اور ایک تعریف کی گئی ہے دونوں کو کسی ایک چیز کا نام مان کر۔ جو مضاف اور مضاف الیہ دونوں اعتبار سے جو تعریف کی جائے اس کو بولتے ہیں حد اضافی، اور جو اصول الفقہ کو کسی ایک چیز کا نام مان کر تعریف کی جائے اس کو بولتے ہیں حد لقبی۔ دیکھیے، پہلے حد اضافی سمجھیے۔ اصول الفقہ، پہلے اصول کی تعریف کی ہے، پھر فقہ کی تعریف کی ہے۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کئی معنوں پر بولا جاتا ہے۔ اصل کا ایک معنی ہے کہ جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے، جیسے چھت کے لیے دیواریں اصل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اصل کا ایک معنی ہے قاعدہ، اصل کا ایک معنی ہے دلیل، اور ایک معنی ہے راجح۔ تو اصل کے کئی معنی ہیں۔ پھر جو دوسرا جز ہے مضاف الیہ فقہ، فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو جو ان احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے
حاصل ہو۔ احکام شرعیہ فرعیہ کا وہ علم جو احکام کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو۔ احکام شرعیہ فرعیہ وہ احکام جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو احکام فرعی کہتے ہیں، اور جو احکام اعتقاد سے متعلق ہوتے ہیں ان کو احکام اصلی کہتے ہیں۔ تو احکام شرعیہ فرعیہ کا علم جو ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے حاصل ہو یہ ہے فقہ۔ تو اصول فقہ کی تعریف یہ ہو گئی، اور حد لقبی اصول فقہ کی یہ ہوگی: اصول فقہ ایسے قواعد جاننے کا نام جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ ایسے قواعد کا جاننا جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ ان قواعد کے جاننے کو اصول فقہ کہا جائے گا۔ اب اصول فقہ کا موضوع، اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، اس بارے میں 3 قول ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع احکام ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ دلائل اور احکام دونوں کا مجموعہ یہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ یہی تیسرا قول راجح مانا جاتا ہے۔ اب باقی رہ گئے مصنف کے حالات۔ اس کتاب میں نے بتایا متن بھی ہے اور شرح بھی ہے۔ متن کا نام ہے منار، اس کے مصنف ہیں عبداللہ بن احمد بن محمود، ان کی کنیت ہے ابو البرکات، نصف کے رہنے والے ہیں، اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو نصفی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کے ایک عظیم عالم ہیں، فقہ اور اصول فقہ دونوں میں بڑی شان کے مالک ہیں۔ کئی تصانیف ہیں آپ کی، اور کئی کتابیں تو ایسی ہیں جو شامل درس ہیں۔ ان کی ولادت کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی، اور وفات کی تاریخ کے بارے میں بتایا کہ سن 710 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور جو شارح ہیں نور الانوار کے مصنف، ان کا نام ہے شیخ احمد بن سعید، احمد بن ابو سعید، مگر مشہور ہیں ملا جیون کے نام سے۔ یہ لکھنؤ کے قریب ضلع رائے بریلی قصبہ امیٹھی کے رہنے والے ہیں۔ ان کی پیدائش 1047 ہجری میں ہوئی، اور سلطان عالمگیر جو علماء کی بڑی عزت کرتے تھے،
انہوں نے بھی آپ کی بڑی تعظیم کی اور آپ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا۔ ان کی وفات 1130 ہجری میں ہوئی اور امیٹھی ہی میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ یہ چند مختصر باتیں جو آپ کی کتاب سے متعلق تھیں ان کو بیان کر دیا۔ اب عبارت پر گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد کل سے ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔